صحابہ سارے برا ہیں اور سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. یہ بات یاد رکھ لیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ حدیث کا فیصلہ ہے. سارے کے سارے صحابہ جنتی. اللہ نے قرآن میں ان کی شانوں میں آیتوں کو نازل فرمایا ہے. لیکن جو بدر کے اندر شریک لوگ تھے, سارے صحابہ ان بدر والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابی سارے ہیں, لیکن جو بدر کے اندر شریک ہوئے وہ باقی صحابہ سے افضل ہے. اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ یہ بدر کے اندر اسلام کی سب سے پہلی جنگ کے اندر شریک ہوئے تھے. سرکار علیہ السلام نے ان صحابہ کے بارے میں فرمایا. بخاری شریف کی حدیث. لوگ صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, کبھی کوئی بات, کبھی کوئی بات, کبھی کوئی بات, جس صحابہ نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. میں کہتا ہوں تم زیادہ جانتے ہو یا نبی علیہ السلام زیادہ جانتے ہیں. اگر کوئی صحابی کا کسی کے ساتھ کوئی تنازع بن بھی جاتا ہے تو ہمیں کیا حق ہے صحابہ کے بارے میں باتیں کرنے کا؟ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں انصاف کرنے والے؟ ہمیں کوئی حق نہیں. سرکار کے سارے صحابہ, چاہے کسی نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے, اللہ رب العزت نے اسے بھی جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے. لیکن جو بدر والے ہیں وہ باقی تمام صحابہ سے افضل ہے. جب صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے, صحابہ جنتی ہو کے بھی وہ بدر والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو آج کا مسلمان وہ کیا حق رکھتا ہے کہ وہ کسی صحابی کے خلاف بات کرے, وہ کسی صحابی کے بارے میں بات کرے؟ بخاری شریف کی حدیث. سرکار علیہ السلام نے ان بدر والوں کو فرمایا اے اعملوا ما شئتم, اے بدر والوں تم نے بڑی تنگی کی حالت میں میدان بدر کے اندر گئے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, پہننے کے لیے بھی مکمل سامان نہیں تھا, سواریاں بھی مکمل نہیں تھی, لیکن اللہ کے دین کے لیے تم نکل پڑے. اب تمہارا اجر یہ ہے. اب یہ سنیں سرکار کی بات سے, سرکار کے فرمان سے صحابہ کا اجر اور صحابہ کی نعمت اور صحابہ کے لیے جو اللہ نے انعام و اکرام رکھے ہیں. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا اے اعملوا ما شئتم, فرمایا اے بدر والے آج کے بعد جو چاہتا ہے تم کرتے رہو. فقد وجبت لكم الجنہ, اللہ نے جنت تمہارے اوپر واجب فرما دی ہے. فرما جو چاہتا ہے کرو, جیسا عمل چاہتے ہو ویسا عمل کرو. بتاؤ کسی کو ایسی اجازت ہے؟ ہمیں حکم ہے کہ نماز پڑھو, نیک عمل کرو, یہ کرو, وہ نہ کرو, ہر چیز کا ہمیں حکم ہے. لیکن سرکار نے بخاری شریف کی حدیث, سرکار نے فرمایا تمہارا جو دل چاہتا ہے تم کرو, اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی. اور غفرت لکم, یا سرکار نے فرمایا اللہ نے تمہیں ہمیشہ کے لیے معاف فرما دیا. اب صحابہ کرام نے پھر یہ نہیں سوچا بدر والوں نے ہمیں تو اجازت مل گئی, ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں یا جو مرضی کرتے رہے. جب صحابہ کرام کو یہ مجدہ ملا, یہ خوشخبری ملی, صحابہ کرام نے پہلے سے زیادہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا. وہ پہلے سے زیادہ نیک ہو گئے, وہ پہلے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر گئے. تو عزیزان محترم, باقی تمام صحابہ بھی وہ بدر والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آج کا مسلمان وہ کیا حق رکھتا ہے کہ وہ حضور کے صحابہ کے خلاف بات کرے؟ اس لیے آج ضرورت اس عمل کی ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, اگر حضور کے صحابہ کے خلاف کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ جو حضور کا فلاں صحابی وہ نعوذ باللہ ٹھیک نہیں تھا, فلاں صحابی نے یہ غلطی کی, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام سے دین لینے والے سب سے پہلے صحابہ کرام تھے. اگر صحابہ کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے تو دین کی کسی بات کے اوپر اعتماد نہیں کیا جائے گا. یہ حدیثوں کا مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ کس نے بتایا کہ یہ سرکار کی حدیثیں ہیں؟ یہ حضور کے صحابہ نے بتایا. یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. یہ کس نے ہمیں بتایا؟ کیا کسی کے اوپر فرشتہ اترا؟ کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے ڈائریکٹ بتایا کہ یہ اللہ کی کلام ہے, یہ حضور کا فرمان ہے, ہمیں کیسے پتا چلا؟ ہمیں حضور کے صحابہ نے بتایا, ہمیں حضور کے صحابہ سے پتا چلا. اگر حضور کے صحابہ کے اعتماد بندہ نہ کرے تو اس کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا. وہ پھر کیسے دین کے اوپر عمل کرے گا؟ اس لیے صحابہ کرام کو افضل ماننا, صحابہ کرام کو جنتی ماننا, صحابہ کرام کو انصاف کرنے والا ماننا اور صحابہ کرام کل کائنات میں افضل ہے, یہ عقیدہ رکھنا یہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ عقیدہ ہے. تو 17 رمضان المبارک کو حضور کے صحابہ
بدر کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، مٹھی بھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔